اس میں بھی ایک نشانی ہے. یہ سارا کھیل کون کھیل رہا ہے؟ یہ نظریہ پاکستان کی طرف اصل میں یہ دو قومی نظریے کی ہم نے بات کی ہے. یہ کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہوئی ہے یا ایک مطلب ایک حادثہ ہے کہ جس نے ہمیں پھر اس کی طرف موڑ دیا ہے؟ اب اس نظریہ پاکستان کی طاقت کا اندازہ لگائیں. آپ نے بنگلہ دیش کو فتح کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ امریکہ ہو, امریکہ جیسی طاقت ہو, آپ بنگلہ دیش کو فتح کرنا چاہتے ہو. بنگلہ دیش افغانستان پر امریکہ اپنا کنٹرول نہیں رکھ سکا, آپ بنگلہ دیش پہ کنٹرول رکھ سکو گے؟ کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, غزہ پہ اسرائیل نہیں کنٹرول رکھ سکا, آپ بنگلہ دیش پہ کنٹرول رکھ سکو گے؟ تو نظریہ پاکستان اگر اجاگر ہوتا ہے, اسلام کو اہمیت دی جاتی ہے, اسلام بانڈنگ فورس بنتا ہے, وہ بائنڈنگ فورس بنتا ہے, اور بنتا ہے نظریہ. انسانوں کے درمیان بائنڈنگ فورس نظریے کے علاوہ کوئی شے نہیں ہوتی. یہ بھی گاڈ گیون ہے ہمیں یا نہیں ہے؟ بہت بڑی بلیسنگ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی طاقت کا ہمارے ڈفرز کو کبھی پتہ ہی نہیں لگا. یہ ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے. صحیح. اور یہ تو ایک ابھی مسلمان کو مسلمان سے جوڑنے والی طاقت کا اظہار ہوا ہے. آپ اگر اپنے ملک کے اندر خالص اسلام یعنی جسٹس یعنی سوشل جسٹس والا اسلام لکھیں, یہ رفع یدین اور اس جھگڑوں والا نہیں, سوشل جسٹس والا اسلام, اگر نظام عدل اجتماعی اسلام کا قائم کر دیتے ہیں, یہ انسانوں کو بھی جوڑنے کا باعث بن جائے گا یا نہیں؟ پوری ہندوستان کی پبلک کے لیے ایک اٹریکشن کریٹ کر دے گا یا نہیں؟ یہ آپ کی اصل طاقت ہے, یہ آپ کا پوٹینشیل ہے. اس کو آپ نے پہچانا ہی نہیں تھا. تاریخ مطلب یہ اگر ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں نا, اصل میں جو ایک یہ بھی ایک علامت اور ایک اس کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پرویز مشرف کے دور, اس سے پہلے ہمارا جو دور ہے نا وہ منافقت کا دور ہے. وہ ڈبل وہ کھیل, اللہ سے بھی کھیلتے رہے, عوام سے بھی کھیلتے رہے, اپنے بھی لوچ تلتے رہے. اسلامی یہ پرویز مشرف کے بعد کا دور یہ اسلام کے ٹچ کا دور نہیں ہے, یہ کھلی اسلام سے بغاوت کا دور ہے اشرافیہ کی سطح پر. عوام تو جو تھے سو تھے, لیکن ظاہر ہے الناس علی دین ملوکہم, اس کا بہت بڑا امپیکٹ عوام میں بھی آیا. یہ ساری آج جو کرپشن اتنی کھلا کے بے شرمی سے ہوتی رہی, اس کی بنیاد اصل میں وہ پرویز مشرف کا یو ٹرن ہے, بے غیرتی کی انتہا. قوم کا مورال ہی گر گیا نا. نہیں تو پھر جب ایک قوم کا صدر یہ کہتا ہے یار میں نے وعدہ ہی کیا تھا نا, کون سا قرآن و حدیث کر دیا تھا, مطلب اس کے بعد اور بے شرمی کیا ہوگی؟ سکھا رہے ہیں نا بے شرمی. یہ عدت والے نکاح سے زیادہ بے شرمی کی بات ہے نا. کیا ہے مطلب تو یہ اس سے پورا آپ کا کردار ہی زیرو ہو جائے گا. اب آپ کہتے ہیں جی اخلاقیات, مولوی کا واز کیا کرے گا جب صدر مملکت یہ بکواس کرے گا؟ تو اور اداروں سے چن چن کے داڑھی والے اسلام کی شناخت کو جیسے آپ یعنی وہ یو ٹرن واقعی یو ٹرن تھا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا یار کہ اس نظریہ پاکستان کو یا یہ نظریہ اسلام کو ایک ہی بات ہے. اکبر دی گریٹ اور اس کے جو بھی نورتن تھے انہوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا. اس نظریہ پاکستان کو پوری کانگریس کے ہمدرد علماء, متحدہ ہندوستان کے حمایتی علماء, ابوالکلام جیسے لوگوں سمیت اس تھیسس یا اس دعوے پر وہ اتنا اثر انداز نہیں ہو سکے جتنا 2000 کے بعد پرویز مشرف اور اس کے نورتن جاوید احمد غامدی اور ان کے ہمنوا انہوں نے ڈیمیج کیا اس نظریے کو. میں کہنا چاہ رہا تھا نا, جو یہ اتنی بڑا نقصان ہے یہ کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن اب حالات و واقعات نے ایک اور یو ٹرن پہ مجبور کر دیا ہے. نظریہ پھر آ کے ضرورت بن کے کھڑا ہو گیا. یہ نظریہ ہم نے کوئی قرآن سے اب نہیں مطلب قرآن سے سیکھ کر شعوری طور پر ادھر نہیں جا رہے ہیں. یہ تھپڑ مار کے مودی نے ہمیں دوبارہ سکھائے ہیں. اب کشمیر شکریہ مودی. ٹھیک ہے, کشمیر دوبارہ اب اس دفعہ 5 فروری کی جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ امریکہ نے ہمیں دوبارہ سکھائے ہیں جب اس نے ٹھینگا دکھائے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جو آپ امداد بند اور یہ امریکہ کے ٹھینگا دکھانے کے نتیجے میں ہمیں دوسری طرف دیکھنا پڑا ہے نا. اب اگر ہم نے بنگلہ دیش کو قریب لانا ہے, مجھے بتائیں کیا شے ہے جو ہمیں قریب لے کے آ سکتی ہے؟ نظریہ پاکستان ہے. میں اصل میں اس تبدیلی کی بات کر رہا تھا. یہ مجبوراً ہمیں اب اس کی طرف جانا پڑ گیا ہے اور اس کی علامات ہیں جانے کی. اب مطلب وہ 3-4 پروگرام مین سٹریم میڈیا کے لوگوں نے غامدی صاحب کے مالی معاملات پر بھی کر دیے ہیں. تو مجھے ادھر سے انڈیکیشن ہوئی یار یہ تو ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ تو ایسے نہیں ہوتا. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر کچھ ہو رہا ہے.
ظاہر ہے جو فیصلے کہیں بند کمروں میں ہوتے ہیں ہمیں تو علامات ہی سے پتہ لگتا ہے کہ یار کچھ ہے. تو اس سے بھی میں ایک وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہا ہوں کہ ہم نظریہ پاکستان کی طرف بھی مراجعت ہوگی. چلیں مطالعہ پاکستان کی حد تک ہی ہو, ہم پھر بھی خوش ہیں کیونکہ ادھر سے بھی تو آپ نے نکال دیا تھا. نہیں, اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے ساتھ ساتھ کسی اور آپریشن کا بھی آغاز, یہ آپریشن اصل میں اس کا بھی تو صحیح علاج یہی ہے نا. اس کا علاج بھی بندوق اور گولی اور آپریشن نہیں ہے. مطلب ان کا سب سے بڑا جو سودا جو وہ بیچتے ہیں وہ اسلام ہے. آپ اسلام کی صحیح تعلیم دیں. اسلام صحیح والا اسلام, آپ جو ہے نا قائد اعظم اور علامہ اقبال والا اسلام نافذ کر کے ہیں. اسلام تو یہ ہے, یہ تمہاری گولی اور بندوق والا اسلام, کوڑوں والا, اور وہ تو بعد کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ خواتین کو بند کر دینے والی اصل اسلام تو یہ ہے. آؤ نا ادھر مقابلہ کرو. اب وہ ان کا وہ سارا جو بھی ہے, اب کس بنیاد پر ان کی وہ ہوگی لڑائی. یہ حالات کا جبر ہے جو ہمیں واپس نظریہ پاکستان کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ چیز میں کہہ رہا تھا. اور مطلب اس میں خوشی کی بات مجھے یہ ہے کہ میرے لیے یہ ہے کہ ہمارے کم از کم جو بھی کوئی انر کور ہے یا اس میں مجھے کوئی احساس کی خوشبو آ رہی ہے کہ پیدا ہو رہا ہے. اب وہ ٹرانسفارم ہوگا پوری طرح نہیں ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ابھی ہر طرف ہلچل مچی ہوئی ہے اور سازشیں بھی بہت عروج پہ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھے نا کہ جس اشرافیہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا کتنا وہ آکاش بیل ہے اس ملک کی. اگر اس کے کسی انر سرکل کے اندر یہ والی سوچ پیدا ہو رہی ہے تو اس کا آؤٹر جو بھی سرکل ہے یا جو بھی اس کی وہ لک ہے وہ تو ابھی ساری وہی ہے. اور ریزسٹنس ہوگی بڑی شدید. آخر سارے اتنے بڑے بڑے مفادات ہیں. مطلب اس کا ایک ٹپ آف دا آئس برگ ایک ملک ریاض ہے. تو اس کے ذرا جو نیچے اس کا پورا جو ہے نا قوت ہے اور طاقت ہے اور جسم ہے اس کا اندازہ لگائیں نا آپ. یہ اتنا آسان تو نہیں ہے یہ ٹرانسفارم کر جانا. زندگی موت کا مسئلہ ہوگا, لیکن خیر جیسے ایک معجزہ غزہ میں ہو گیا, ایک معجزہ یہاں بھی ہو سکتا ہے.